بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے، عقیدہ توحید۔ آپ کا مختصر کلام خدا کی معرفت کے وجوب، اس کی توحید کے بیان، نفی، تشبیہ، عدل کی توصیف اور حکمت و دانائی کے اضعاف دلائل اور حجت کے سلسلے میں۔ اس میں سے وہ ہے جسے تحریر کیا ہے ابو بکر حضلی نے، زہری سے، اس نے عیسیٰ بن زید سے، اس نے صالح بن کیسیان سے، اس نے امیر المومنین سے، کہ آپ نے خدا کی معرفت اور اس کی توحید پر آمادہ کرنے اور ابھارنے کی ضمن میں فرمایا: اللہ کی عبادت کی ابتدا اس کی معرفت ہے، اس کی اصل معرفت اس کی توحید و وحدانیت کا انکار ہے، اور اس کی توحید کا نظام اس سے تشبیہ کی نفی ہے، اور وہ اس سے بلند ہے کہ صفات اس میں حلول کریں، کیونکہ عقول گواہی دیتے ہیں کہ جس میں صفات حلول کریں اور داخل ہو جائیں وہ مصنوع بنایا گیا ہے، اور عقول گواہی دیتی ہیں کہ وہ ذات جو جلیل و اعلیٰ و بزرگ تر ہے وہ صانع بنانے والا ہے، مصنوع نہیں ہے۔ اللہ کی صنعت اور کاریگری سے اس پر استدلال کیا جاتا ہے، اور عقول کے ذریعے اس کی معرفت کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور فکر و نظر سے اس کی حجت و دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی دلیل قرار دیا، اور اس نے اس سے اپنی ربوبیت کو واضح کیا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اپنی ازلیت سے وہ ہمیشگی میں، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کے درمیان تضاد کی وجہ سے جانا گیا ہے، اس کی ضد نہیں ہے، اور ایک دوسرے ملے ہوئے امور کے ملاپ سے جانا گیا ہے کہ اس کا قرین اور اس سے کوئی ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے طویل گفتگو سے فرمایا، جس کے تحریر کرنے پر کتاب طویل ہو جائے گی، اور جو کچھ آپ سے محفوظ رہ سکا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تشبیہ کی نفی کے سلسلے میں اس میں وہ ہے جسے شبی نے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے کسی مرد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جو 7 طبق آسمانوں میں چھپا ہوا ہے، تو آپ نے کوڑا بلند کیا اور فرمایا: تیرے لیے ہلاک ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، بے شک اللہ اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی چیز میں چھپا ہوا ہو، یا کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہو۔ منزہ ہے وہ ذات کہ جس کو کوئی مکان گھیرے ہوئے ہو، ہمیں نہیں، اور کوئی چیز آسمان یا زمین میں اس سے مخفی ہے۔ تو وہ مرد کہنے لگا: اے امیر المومنین، کیا میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ تو نے اللہ کی قسم نہیں کھائی تاکہ ہم تجھ پر قسم کی مخالفت کا کفارہ لازم قرار دیں۔ تو نے اس کے غیر کی قسم کھائی ہے جو ان صفات کا مالک نہیں۔ اور اہل سیرت اور علماء ناقلین سے روایت ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہنے لگا: اے امیر المومنین، مجھے اللہ کی خبر دیں، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جبکہ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ نہیں کہ اس کی عبادت کروں کہ جسے نہ دیکھا ہو۔ تو وہ آپ سے کہنے لگا: کیسے ہے؟ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ جب اسے دیکھا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، اس کو آنکھوں کے مشاہدے کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن اسے دلوں نے حقائق کے ایمان کے ساتھ دیکھا ہے، وہ دلیلوں کے ساتھ پہچانا گیا ہے، علامتوں کے ذریعے اس کی نعمت اس کی نعت و تعریف کی جاتی ہے، اس کا لوگوں پر قیاس نہیں کیا جاتا، اور حواس اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پس وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس مڑا: خدا بہتر جانتا ہے جہاں اپنی رسالت کو قرار دیتا ہے۔ اور حدیث میں اس امر کی دلیل موجود ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کی ہے۔ حسن بن ابو الحسن بصری نے روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا آپ کے جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد، اور آپ سے کہنے لگا کہ مجھے خبر دیجئے اس جنگ کے متعلق جو ہمارے اور اس قوم کے درمیان ہوئی ہے، کیا یہ خدا کی قضاء و قدر سے ہوئی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم کسی ٹیلے پر نہیں چڑھے اور نہ کسی وادی میں اترے ہو، مگر یہ کہ اس میں خدا کی قضاء و قدر ہے۔ تو وہ کہنے لگا: پھر اللہ کیا میں اپنی مشقت و سختی کو حساب کرتا ہوں؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیوں؟ کہنے لگا: جب قضاء و قدر ہی ہمیں اس عمل پر کھینچ کر لے گئے تو پھر اطاعت پر ثواب اور نافرمانی پر ہمارے لیے اطاعت کی کوئی وجہ نہیں۔ تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرا گمان ہے اے شخص کہ وہ حتمی قضا اور لازمی قدر تھی
یہ گمان نہ کر، کیونکہ یہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے شیطان کی جماعت اور رحمان کے دشمنوں اور اس امت کے قدری مذہب رکھنے والوں اور اس کے مجوسیوں کا قول ہے۔ بے شک خدا نے اختیاری طور پر حکم دیا تھا اور اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے منع کیا تھا اور تھوڑی سی تکلیف اور ذمہ داری ڈالی تھی، اور اس کی اطاعت سے جبراً اور قہراً نہیں کی جاتی اور نہ اس کی نافرمانی سے مغلوب کر کے ہوتی ہے۔ آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس نے باطل پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں، پس ویل و ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے ان کے لیے جو کفر کریں۔ تو پھر وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، کہ پھر وہ قضا و قدر کون سی ہے؟ تو آپ نے ذکر کی جو آپ نے ذکر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اطاعت کا حکم دینا اور معصیت و نافرمانی سے منع کرنا اور اچھے کام کے کرنے اور گناہ کو چھوڑ دینے کی قدرت و تمکین دینا اور اس کے قرب حاصل کرنے کی اعانت کرنا اور اس کی مدد نہ کرنا جو اس کی نافرمانی کرے، اور جنت و نعمات جنت کا وعدہ کرنا، جہنم اور اس کے عذاب کی دھمکی دینا، رغبت دینا اور ڈرانا، یہ سب کا سب ہمارے افعال ہیں، اللہ کی قضا اور ہمارے افعال کی قدر ہیں۔ پس باقی رہا اس کے علاوہ تو اس کا گمان ہی نہ کرو، کیونکہ ایسا گمان کرنا اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین، آپ نے میری مشکل کو حل کیا۔ اے امیر المومنین، خدا آپ سے مشکلات کو دور رکھے۔ اور اس نے یہ اشعار انشا کر کے کہے، آپ وہ امام ہیں کہ جن کی اطاعت کی وجہ سے ہم بازگشت کے دن خدائے رحمان کی طرف سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمارے دین کی وہ باتیں واضح کی جو مشتبہ تھیں۔ خدا آپ کو احسان کے بدلے احسان کی جزا دے گا۔ فضیلت علم و علماء۔ نمبر 1، آپ کے کلام میں سے علماء کی مدح، لوگوں کی اصناف و اقسام اور علم و حکمت اور ان کے حصول کی فضیلت کے بیان میں سے وہ ہے کہ جسے اہل نقل نے کمیل بن زیاد سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا، یہاں تک کہ مجھے وہاں سے نکال کر لے گئے۔ پس جب آپ صحرا میں پہنچے تو ایک لمبی سانس لی اور فرمایا، اے کمیل، یہ دل ظرف ہے، ان میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو زیادہ حفاظت کرنے والا ہو۔ ان باتوں کو محفوظ رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ لوگ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، عالم ربانی۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے والے جو نجات کے راستے پر ہیں۔ نمبر 3، حقیر و ذلیل اور کمینے لوگ ہیں جو ہر چیخنے والے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی قابل وثوق رکن و ستون کی پناہ لی ہے۔ اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم اور علم خرچ کرنے پر بڑھتا ہے۔ اے کمیل، علم کی محبت ایسا دین ہے کہ جسے اپنایا جاتا ہے اور زندگی میں اسی کے ذریعے تکمیل اطاعت ہے اور مرنے کے بعد بہترین گفتگو ہے۔ علم حاکم ہے اور مال پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اے کمیل، مال کے خزینہ دار مر جاتے ہیں جبکہ عالم زندہ ہوتے ہیں۔ علماء رہتی دنیا تک زندہ رہتے ہیں، ان کے جسم تو مفقود ہو جاتے ہیں لیکن ان کی مثالیں اور تصویریں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ ہائے افسوس، یہاں بہت علم ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کاش مجھے اس کے حامل اور اٹھانے والے مل جاتے۔ ہاں، کچھ تیز فہم مل تو جاتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعلی دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ دلائل و براہین سے اس کے اولیاء کے خلاف اور اس کی نعمتوں سے اس کی کتاب کے خلاف مدد لیتے ہیں، یا ایسے ملتے ہیں جو حکمت و دانائی کی باتوں کے سامنے مطیع ہوتے ہیں لیکن باوجود ان کے خشوع و خضوع کے ان میں بصیرت نہیں ہے۔ ایسے شخص کے دل میں پہلے عارض ہونے والے شبے سے شک پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو، نہ یہ اور نہ وہ، پس وہ لذتوں میں حریص ہیں، آسانی سے شہوات کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ اسے مال جمع کرنے والے اور اسے ذخیرہ کرنے سے محبت ہے۔ یہ دونوں دین کے داعی اور اس کی طرف بلانے والے نہیں۔ ان کی قریب ترین مشابہت ان جانوروں سے ہے جو جنگل میں چرتے ہیں۔ اس حاملین علم کی موت سے علم بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، بے شک اے خدا، زمین تیری مخلوق پر تیری حجت و نمائندگی سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یا وہ حجت ظاہر و مشہور ہے اور یا خائف و مستور ہے، تاکہ اللہ کی حجتیں اور اس کی دلیلیں
دلیلیں باطل ختم نہ ہو، اور ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے۔ ان کے ذریعے خدا اپنی حجتوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان حجتوں کو اپنے جیسوں کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے سے شباہت رکھنے والوں کے دلوں میں ان کی زراعت کرتے ہیں، انہیں علم گھسیٹ کے لے جاتے ہیں حقائق ایمان کی طرف، پس وہ روح یقین کو خوب سمجھتے ہیں اور وہ آسان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں ناز و نام میں پلنے والے سخت محسوس کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے انس پکڑتے ہیں جن سے جاہل وحشت کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں بدنوں کے ساتھ رہتے ہیں جبکہ ان کی روحیں محل اعلیٰ سے معلق ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے خلیفے اور اس کی زمین میں اس کے جانشین ہیں، اور یہ اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں اور اس کے بندوں پر اس کی حجتیں ہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے ایک طویل سانس لی اور فرمایا، ہائے ہائے کتنا شوق ہے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھنے کا، اور آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور مجھ کو فرمایا، پس چاہو تو واپس چلے جاؤ۔ نمبر 2، آپ کا کلام اللہ کی معرفت کی طرف بلانے میں اور اس کی فضیلت کا بیان اور علماء کی صف اور اس کے بارے میں کہ علم حاصل کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہے جسے علماء اخبار نے آپ کے خطبے میں روایت کیا ہے، جس کے ابتدائی حصے کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کی اس ارشاد تک حمد و تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے گمراہی میں رہبری کی اور اندھے پن میں بصیرت بخشی، اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا، ہمیں نبوت کو قرار دیا، ہمیں نجیب و شریف بنایا، ہمارے بزرگ انبیاء کے بزرگ قرار دیا اور ہمیں بہترین امت قرار دیا جو لوگوں کے لیے پیش کی گئی۔ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو ولی و حاکم بناتے ہیں۔ پس ہم اللہ کے شہید و گواہ ہیں اور رسول ہمارے شہید و گواہ ہیں، جن کے حق میں ہم شفاعت کریں گے تو ہماری شفاعت قبول ہوگی، اور ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں خدا نے مخلص پایا، پس ہم اس کے علاوہ کسی کو ولی کہہ کر نہیں پکارتے۔ اے لوگو، ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور حق سے تجاوز کرنے میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اے لوگو، میں تمہارے نبی کا چچا زاد بھائی ہوں اور اللہ اس کے رسول سے تمہارے مقابلے میں اولیت رکھتا ہوں۔ پس مجھ سے سوال کرو، پھر مجھ سے سوال کرو، پس گویا کہ تم علم کو دیکھ رہے ہو کہ وہ ختم ہو رہا ہے، اور کوئی عالم نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کا کچھ علم ختم ہو جاتا ہے، اور سوائے اس کے نہیں کہ علماء زمین میں اسی طرح ہیں جس طرح 14ویں کا چاند آسمان پر کہ جس کا نور تمام ستاروں اور روشنی کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جتنا تمہارے جی میں آئے علم حاصل کرو اور اسے 4 عادتوں کے لیے حاصل کرنے سے بچو۔ نمبر 1، علماء سے فخر و مباحثت کرو۔ نمبر 2، بیوقوف لوگوں سے لڑو جھگڑو۔ نمبر 3، مجالس میں اس سے خود نمائی کرو۔ نمبر 4، یہ اس کے ذریعے لوگوں کے چہرے اپنی طرف ان پر ریاست اور حکومت کرنے کے لیے موڑو۔ اللہ کے ہاں سرامین وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں نفع دے اور اس سے جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اور اسے خالص اپنی رضا کے لیے قرار دے، بے شک وہی سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 3، آپ کا کلام عالم کی صفت اور طالب علم کے ادب کے سلسلے میں حارث اور سے روایت کی کہ میں نے جناب امیر المومنین کو کہتے ہوئے سنا کہ عالم کے حقوق میں سے ایک یہ کہ اس سے زیادہ سوالات نہ کیے جائیں اور اس کو جواب دینے میں شدت و سختی نہ کی جائے۔ جب وہ تھکا ہوا ہو تو اس پر اصرار نہ کیا جائے، اور جب وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کا کپڑا نہ پکڑ لیا جائے، اور کسی حاجت و ضرورت کے وقت اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے، اور اس کے کسی راز کو فاش نہ کیا جائے، اور اس کی تعظیم و تکریم کی جائے جیسے اس نے حکم خدا کی حفاظت کی، اور متعلم ہمیشہ عالم کے سامنے مؤدب بیٹھے اور اس کی طویل گفتگو سے روگردانی نہ کی جائے، اور جب عالم کے پاس طالب علم آئے یا کوئی دوسرا آدمی اور وہ اس عالم کو کسی جماعت یا گروہ میں پائے تو ان لوگوں کو عام سلام کرے اور عالم کو تحیت السلام کے ساتھ مخصوص کرے،
اور اس کی موجودگی اور غیر حاضری میں اس کی حفاظت کریں اور اس کے حق کو پہچانیں، کیونکہ عالم کا اجر اس روزے دار سے جو رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے اور راہ خدا میں جہاد کرے کہیں زیادہ اور عظیم ہے۔ اور جس وقت ایک عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو جاتا ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا سوائے اس کے کسی صحیح جانشین کے، اور طالب علم کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کا کلام اہل بدعت اور اس کے متعلق جو دین میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور اپنی گفتگو میں اہل حق کے طریقے کی مخالفت کرے کہ جسے عامہ و خاصہ کے قابل وثوق اہل نقل نے روایت کیا ہے، ایسے کلام میں کہ جس کی ابتدا ہے حمد و تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام اس کے نبی پر، اما بعد میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کا کفیل و ضامن ہوں۔ تحقیق تقوی اسے کسی قوم کی کھیتی خشک نہیں ہوتی، اس کی جڑ پیاسی نہیں رہتی، پوری خیر و خوبی اس میں ہے کہ جو اپنی قدرت و منزلت کو جانتا ہو، اور انسان کی جہالت اس کے لیے یہی کافی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہے کہ جسے خدا اس کے نفس کے سپرد کرے، جو میانہ روی سے ہٹا ہوا ہو، جو بدعت کے کلام کا دل دادا ہو، جس میں نماز روزے کی فریفتگی نہ ہو، پس وہ فتنہ ہے اس کے لیے جو اس میں داخل ہو جائے۔ وہ گمراہ ہے ان کی ہدایت سے جو اس سے پہلے تھے، جو اس کی اقتدا کرے اسے گمراہ کرتا ہے، دوسروں کے گناہ اٹھائے پھرتا ہے اور اپنے گناہ کا رہن ہے۔ اس نے جہالت کی کچھ باتیں جمع کر رکھی ہیں، اندھے جاہلوں میں وہ فتنے کی تاریکی میں غافل ہے، ہدایت سے بے بہرہ ہے، اس کو لوگوں کے ہم شکلوں نے عالم کا نام دے رکھا ہے، حالانکہ وہ ایک دن بھی علم میں مستغنی نہیں رہ سکتا۔ جب صبح سویرے اٹھتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جمع کر لیتا ہے جن میں سے کم بہتر میں زیادہ سے، یہاں تک کہ جب گدلے پانی سے پیٹ بھر لیتا ہے اور غیر مفید چیزیں زیادہ جمع کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے قاضی بن بیٹھتا ہے اور ضمانت دیتا ہے اس کے واضح کرنے کی جو اس کے غیر پر مشتبہ ہیں۔ اگر وہ مخالفت کرے ان کی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں تو وہ مامون نہیں کہ اس کے بعد آنے والے اس کے حکم کو توڑیں جس طرح اس نے ان سے کیا ہے جو اس سے پہلے گزرے ہیں، اور اگر کوئی مبہم مسئلہ اس پر نازل ہو تو اس کے لیے اپنی رائے میں سے زیادہ بے فائدہ باتیں کرتا ہے، پھر اس کا یقین کر لیتا ہے تو وہ شبہات میں مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے درست کہا ہے یا خطا کی، اور وہ جہاں پہنچا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ یا مذہب ہے۔ اگر وہ ایک چیز پر دوسری کا قیاس کرے تو وہ اپنی رائے کی تکذیب نہیں کرتا، اور اگر کوئی معاملہ اس پر تاریک ہو جائے تو اسے چھپاتا ہے، چونکہ اپنے نفس کی جہالت، نقص اور ضرورت کو جانتا ہے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ نہیں جانتا۔ علم کے بغیر اقدام کرتا ہے، وہ تاریکیوں میں گھسنے والا شبہات پر سوار ہوتا ہے اور جہالتوں میں مخبوض الحواس پھرتا ہے، جن چیزوں کو نہیں جانتا ان سے معذرت نہیں کرتا، اور اس نے علم کے حصول میں اپنی کاٹنے والی داڑھ کو نہیں کاٹا، یعنی پوری محنت سے علم حاصل نہیں کیا تاکہ اسے فائدہ ہوتا، روایت کو اس طرح اڑاتا ہے جس طرح ہوا بھوسے کو اڑا لے جاتی ہے، اس سے میراث گریہ کرتے اور خون چیخ و پکار کیا کرتے ہیں، اور اس کے فیصلے سے حرام شرمگاہ حلال سمجھی جاتی ہے اور حلال حرام ہو جاتا ہے، جو جی میں آئے اس کے صادر کرنے سے نہیں بچتا، اور جو اس سے کوتاہی ہو جائے اس پر پشیمان نہیں ہوتا۔ اے لوگو، تم پر واجب ہے اطاعت کرنا اور اس چیز کا پہچاننا کہ جس کی جہالت کی وجہ سے تم معذور نہیں سمجھے جاؤ گے، کیونکہ وہ علم ہے کہ جسے جناب آدم علیہ السلام لے کر اترے تھے، اور وہ تمام وہ علوم کے جن سے انبیاء کو تمہارے نبی تک فضیلت دی گئی ہے جو کہ خاتم النبیین ہیں، وہ تمہارے نبی محمد کی اطرت میں موجود ہے۔ پس کہاں تمہیں سرگرداں پھرایا جا رہا ہے، بلکہ تم کہاں جا رہے ہو کہ جنہیں کشتی والوں کی پشت سے منتقل کیا گیا، یہ اطرت رسول اس کشتی کی طرح ہے تم میں، پس جس طرح نجات حاصل کی اس کشتی نوح میں جس نے نجات حاصل کی، پس اسی طرح نجات پائے گا جو اس پر سوار ہوا۔ میں اس کا ضامن ہوں اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں،
اور وہ لو ہلاکت ہے کہ جو تخلف کرتے ہیں اور پیچھے ہٹے، پھر ہلاکت ہے اس کے لیے جو پیچھے ہٹے۔ کیا تمہیں وہ خبر نہیں پہنچی جو تمہارے نبی نے ان کے بارے میں کہی تھی، جہاں انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ بے شک میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس وارد ہوں گے۔ تو غور و فکر کر لو کہ تم ان سے میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ خبردار، یہ میٹھا پانی سے پی لو اور یہ نمکین اور گدلا پانی سے دور رہو۔ مذمت دنیا اور تقوی۔ نمبر 1، امیر المومنین کا دنیا کی توصیف اور اسے ڈرانے کے بارے میں ارشاد۔ بعد حمد و ثنا کے دنیا سانپ کی مانند ہے، جس کا چھونا نرم اور ڈسنا سخت ہے، لہٰذا دنیا سے جو بھلا معلوم ہے اسے بچو، کیونکہ دنیا بہت تھوڑا ساتھ دے گی۔ دنیا میں تیری بہتر چاہت یہی ہو کہ تو اس سے زیادہ خوفزدہ رہے، کیونکہ صاحب دنیا جب بھی اس کے کسی سرور و خوشی سے مطمئن ہوا تو خدا نے اسے اس سے مکروہ و ناپسندیدہ کی طرف نکال دیا۔ نمبر 2، حضرت کا کلام آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرنے، اللہ کی ملاقات کی تیاری اور لوگوں کو عمل صالح کی وصیت کرنے کے بارے میں، کہ جسے علماء اخبار نے روایت کیا ہے اور اصحاب سیر و آثار نے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین ہر رات جب کہ لوگ سونے کے لیے اپنے لیٹنے کی جگہ پر جاتے تو بلند آواز سے پکارتے کہ جسے اہل مسجد اور اس کے پڑوس میں رہنے والے سنتے تھے کہ زیادہ راہ تیار کرو، خدا تم پر رحم کرے، تم میں کوچ کی منادی کرا دی گئی ہے اور دنیا میں قیام کو کم کرو، تمہارے سامنے جو زیادہ راہ میں سے اچھا اور بہتر ہے اسے منتقل کرو، کیونکہ تمہارے آگے ایک سخت گھاٹی اور ہولناک منزلیں ہیں جن سے ضرور گزرنا اور ان پر ٹھہرنا ہے، پس یا تو رحمت خدا سے ان کی سختی سے نجات پالو گے، اور یا ہلاکت ہے کہ جس کے بعد اس کا جبران اور اس کمی کا پر ہونا نہیں ہے۔ افسوس ہے صاحب غفلت کے لیے پر کہ جس کی زندگی اس کے خلاف حجت ہو اور اس کے دن اسے اس کی بدبختی تک پہنچا دے۔ ہمیں اور تمہیں خدا ان میں سے قرار دے جنہیں نعمت میں متکبر نہ بنا دے اور جنہیں موت کے بعد عذاب نہ ہو، کیونکہ ہم تو اس کے ساتھ اور اسی کے لیے ہیں، اور خیر و خوبی اسی کے ہاتھ اور قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، حضرت کا کلام دنیا سے پرہیز کرنے اور اعمال آخرت کی طرف رغبت دلانے میں۔ اے فرزند آدم، تیرا غم اس دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ تجھ سے فوت ہو جائے تو وہ تیری مدت و حیات میں داخل نہ ہو، کیونکہ اگر تجھے کوئی دن ہم و غم میں مبتلا کرے تو جس میں حاضر ہو خدا اس میں تیرا رزق لے کر آئے گا، اور جان لے کہ تو ہرگز کسب نہیں کرتا کسی چیز کو جو کہ تیری قوت و روزی سے اوپر ہے، مگر یہ کہ تو اس میں سے اپنے غیر کا خزانچی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو زیادہ تھکاتا ہے، تیرا وارث اس سے لذت و خط اٹھائے گا، جس سے قیامت کے دن تیرا حساب طویل ہوگا۔ پس اپنے مال سے سعادت حاصل کر اپنی زندگی میں اور اپنے قیامت کے دن کے لیے زیادہ راہ اپنے آگے بھیج دے، کیونکہ سفر دور دراز کا ہے اور وعدہ گاہ قیامت ہے اور منزل جنت یا جہنم ہے۔ نمبر 4، اسی کی مثال حضرت کا کلام جو علماء کے درمیان مشہور اور جسے صاحبان فہم اور حکمہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اما بعد، اے لوگو، پس تحقیق دنیا نے پشت پھیر لی ہے اور اس نے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی، آخرت آگے بڑھ رہی ہے اور وہ پہنچنے والی ہے۔ یاد رکھو آج کا دن تیاری کا ہے اور کل مقابلہ ہوگا، انعام میں جنت اور غایت و انتہا جہنم کی آگ ہے۔ تم مہلت کے دنوں میں ہو کہ جن کے پیچھے اجل و موت ہے، جسے یہ جلدی ابھار اور اکسا رہی ہے۔ جو اپنے عمل کو خدا کے لیے خالص کر لے اس کو اس کی امید ضرر نہیں پہنچاتی، اور جسے عمل مہلت کے دنوں میں تاخیر میں ڈال دے اس کی اجل کے آ جانے سے پہلے، تو اس کا عمل خسارے میں ہے اور اس کی امید بھی اس کے لیے مضر ہوگی۔ پس عمل کرو رغبت میں، اگر تم پر مرغوب چیز نازل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ خوف کو بھی ملا لو، اور اگر تم پر ڈرانے والی کوئی چیز نازل ہو تو اللہ کو یاد کرو اور اس کے ساتھ رغبت کو بھی اکٹھا کر لو۔
پس اللہ نے اچھے کام کرنے والوں کو نیک سلوک کرنے کی اور جو شکر ادا کرے اسے ذاتی کی اطلاع دی ہے، اور کسب دکھائی اور کوئی کسب و کمائی اس دن کے لیے کسب کرنے سے بہتر نہیں کہ جس میں ذخیرے جمع کیے جائیں گے اور بڑے گناہوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اندرونی حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور میں نے نہیں دیکھا مثل جنت کے کسی چیز کو جس کا طلبگار سویا ہوا ہو، اور نہ مثل جہنم کی آگ کے کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو۔ خبردار، یاد رکھو جسے یقین فائدہ نہ دے اسے شک ضرر پہنچاتا ہے، اور جسے موجود عقل و رائے نفع نہ پہنچائے تو غائب عقل و رائے تو زیادہ عاجز ہے۔ یاد رکھو تمہیں کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا اور زیادہ راہ کی رہبری کر دی گئی ہے۔ بے شک جن چیزوں کا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ دو ہیں، خواہشات کی پیروی کرنا اور لمبی امیدیں رکھنا۔ خواہشات کی پیروی تو حق سے روک دیتی ہے، اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا پشت پھیر کر کوچ کر رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آگے بڑھ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے فرزند اور بیٹے ہیں۔ پس اگر ہو سکے تو آخرت کے ہی بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، حضرت کا کلام اچھے اور زاہد و پرہیزگار اصحاب کے ذکر میں، جسے ساسا بن سوہان نے عبدی نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب سلام پڑھ چکے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے خدا کا ذکر کرنے لگے اور دائیں بائیں ملتفت نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ سورج مسجد کوفہ کی دیوار پر نیزہ برابر بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا اور فرمایا، میں نے اپنے محبوب رسول کے زمانے میں ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنی پیشانیوں اور گھٹنوں کے درمیان رات بسر کرتے تھے۔ جب وہ صبح کرتے تو ان کے بال پریشان اور بدن غبار آلود ہوتے، ان کی آنکھوں کے درمیان کی جگہ بکری کے گھٹنوں کی طرح ہوتی۔ جب ان کے سامنے موت کا ذکر آتا تو اس طرح پیچ و تاب کھاتے ہیں جس طرح سخت ہوا سے درخت ہلتے ہیں، پھر ان کی آنکھیں بہنے لگتی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ آپ یہ فرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے گویا قوم نے غفلت میں رات گزاری۔ علامات شیعہ۔ آپ کا کلام اپنے مخلص شیعوں کے بارے میں ہے، جسے ناقلین آثار نے روایت کیا کہ ایک رات آپ مسجد سے نکلے، چاندنی رات تھی، آپ کی طرف گئے، مقام جبانہ کی طرف گئے تو آپ سے ایک گروہ ملا جو آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ رک گئے، فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ پس آپ نے غور سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم میں شیعوں کی علامات نہیں دیکھتا؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، شیعوں کی علامات کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ رات کو بیدار ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، خوف خدا سے گریے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور، عبادت میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کی پشت ٹیڑھی، روزے رکھ کر ان کے پیٹ خالی اور دعا کر کے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اور ان پر خشوع و خضوع کرنے والوں کا حضرت کا کلام اور مواضع اور موت کا تذکرہ کرنا بھی کثرت سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ کا ایک ارشاد ہے کہ موت نیند رفتار طلبگار ہے، اور ایسا مطلوب ہے کہ ٹھہرا ہوا ہے، اسے عاجز نہیں کر سکتا اور بھاگنے والا اسے بچ نہیں سکتا۔ پس آگے بڑھو اور پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ موت سے کوئی چارہ تمہیں، اور اگر تم قتل نہ کیے جاؤ تب بھی مر جاؤ گے۔ قسم ہی ذات ہی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، بستر پر مر جانے سے 1000 ضرب تلوار کی زیادہ آسان ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے، اے لوگو تم ہدف اور نشانہ ہو، موت اپنے تیر برسا رہی ہے، اپنے تیر مار رہی ہے، اور تمہارے مال مصائب کی لوٹ مار میں جو کچھ تم دنیا میں کھاتے ہو اس میں تمہارے گلے میں پھنس جاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو اسے تمہیں اچھو آ جاتا ہے۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی نعمت تمہیں حاصل نہیں ہوتی جب تک ایک دوسری نعمت تم سے جدا نہ ہو کہ جس کی جدائی تمہیں پسند نہیں ہوتی۔ اے لوگو، ہم اور تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کہ فنا کے لیے، لیکن تمہیں ایک گھر سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ہے۔
تو زیادہ راہ تیار کر لو اس گھر کے لیے کہ جس کی طرف تمہیں جانا ہے اور جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔